الفاظ ہیں وہ سنانے کا وقت نہیں ہے کہ جس میں خود ذات واجب نے کہا کہ میں نے اپنے محمد کا نام اپنے نام محمود سے لیا، علی کا نام کہاں سے لیا، فاطمہ کا نام کہاں سے لیا، حسن کا نام کہاں سے لیا، حسین کا نام کہاں سے لیا، وہ لمبی بات ہے، لیکن میں نے صرف اتنا عرض کرنا تھا کہ ہم وہ انسان ہیں کہ جن کا دنیا میں آنے سے پہلے کوئی ذکر نہیں کرتا کیونکہ وہ لائق ذکر نہیں ہوتا، وہ دنیا میں آنے سے پہلے ایسی شکل میں ہوتا ہے کہ جس کا کوئی مہذب آدمی ذکر نہیں کرتا، اپنی زبان پر نہیں لاتا۔ اور آمینہ کا لال وہ ہے کہ جب دنیا میں آنا تو کیا، جب پہلا انسان آدم ابھی بن رہے تھے تو سرکار دو عالم کا نام اللہ نے عرشوں پہ لکھ رکھا تھا۔ تو بھائی ہم تو اسی دیوانگی کے ساتھ اپنے آقا کا ذکر کرنے والے ہیں۔ اور پھر میرا خیال ہے میں آپ کو ایک محبت بھری بات آگے سنا دیتا ہوں۔ سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا سوچ رہی تھی کہ ماں باپ سوچتے ہیں کھلونے کہاں سے لائیں گے، اور آواز قدرت آ رہی تھی وہ اور بچے ہیں، وہ بشر ہیں، وہ مٹی کے بنے ہیں جن کے کھلونے بھی مٹی کے ہوتے ہیں۔ تیرا بیٹا نور کا شہزادہ ہے، ہم اس کے لیے کھلونے بھی نوری لائیں گے، چاند اور تاروں کے کھلونے عطا فرمائیں گے۔ ہم اسے چاند تاروں کے کھلونے عطا فرمائیں گے۔ یہ ایک پوری حدیث شریف ہے جس کو حضرت علامہ امام عبد الرحمن صفوری نے نزہۃ المجالس میں لکھا ہے، اور پوری ایک حدیث ہے یہ چاند تاروں کے کھلونے والی۔ اگر چلو میرے خیال ہے میں آج پھر یہ آپ کو یہ حدیث ہی سنائے دیتے ہیں، پھر آگے یہ پوری حدیث شریف ہے، اور حضرت رسول پاک کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اور میں نے کتاب کا نام بھی لیا نزہۃ المجالس، لکھنے والے حضرت علامہ امام عبد الرحمن صفوری۔ یہ شیعوں کی کتاب نہیں، یہ سنیوں کی کتاب ہے، یہ شیعوں کا امام نہیں ہے، یہ سنی کا امام ہے، اور 600 سال سے پڑھی جا رہی ہے یہ کتاب۔ اور وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، آپ کے چچا جان حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے سامنے بیٹھے اور بنظر تعمق دیکھا۔ بنظر تعمق کا معنی ہوتا ہے غور سے کسی چیز کی طرف دیکھنا۔ جب حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور کے چچا جان نے جب بڑے غور کے ساتھ رسول پاک کی طرف دیکھا، اور آمنہ کے لال نے اپنے چچا جان کی طرف دیکھا، اور اپنے چچا کی نگاہوں اور آنکھوں کو دیکھا، اور اس غور فکر کرنے والی نگاہ کو دیکھا، تو میری سرکار نے مسکرا کے کہا، چچا مجھے یوں لگتا ہے جیسے آپ کوئی بات پوچھنا چاہتے ہیں، آپ کے من میں کوئی سوال ہے جو آپ کرنا چاہتے ہیں۔ اب سوئے تو نہیں ہو ابھی نا؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے چچا جان ہیں، کہتے ہیں نعم یا رسول اللہ۔ نہیں، یہ نہیں کہا بھتیجے، کہاں آپ گئے ہوئے تھے، یہ نہیں کہا بیٹے، یہ نہیں کہا بھتیجے، یا رسول اللہ ہیں۔ پھر دوبارہ یہی فکرہ کہوں، کہا یا رسول اللہ۔ ارے ان کے تو رشتے دار چچا تھے، باپ کے بھائی تھے، اور حضور ان کے بیٹوں کی جگہ بنتے ہیں۔ ارے ان کے رشتے داریوں کے ساتھ یاد نہیں کرتے تھے، تو نے یار کیسے بنا دیا رسول پاک کا کسی کو؟ آپ نے صحابہ اکرام کو رسول پاک کا یار بنا دیا، ان کے تو رشتے داریوں سے یاد نہیں کرتے تھے۔ چچا آپ کوئی بات پوچھنا چاہتے ہو؟ وہ ہاتھ باندھ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ایک سوال ہے میرے من میں، اگر اجازت ہو تو میں پیش کروں، پوچھئے۔ کہا جب آپ کی عمر 40 دن تھی اور بی بی حلیمہ آئی ہوئی تھی دودھ پلانے کے لیے، لے جانے کے لیے، اور میں دیکھ رہا تھا آپ پنگوڑے میں تھے، اور میں دیکھ رہا تھا رات کا وقت تھا، اور آپ آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے، اور میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا چاند آپ سے باتیں کر رہا تھا۔
اللہ اب یہ اگر سمجھ رہے ہو تو محبت کے ساتھ اپنے آقا کا ذکر سنو. یہ حضور کے چچا جان کہہ رہے ہیں اور حضور سے کہہ رہے ہیں, اور آگے ساتھ کہتے ہیں ایسی لغت میں بات کر رہا تھا جسے میں نہیں جانتا تھا مگر میں اتنا جانتا ہوں وہ کچھ کہہ رہا تھا اور آپ جواب بھی دے رہے تھے. جب انہوں نے سوال کیا تو میری سرکار نے کہا عرب کے رواج کے مطابق میری امی جان نے میرا ہاتھ پنگھوڑے کے ساتھ وہ ایک رسی کے ساتھ بچوں کو, پہلے اب بھی پٹھان یا عرب بچوں کو ایسے سیدھا رکھ کے کپڑے کے ساتھ باندھ دیتے ہیں, کلچر ہوتا ہے اپنا اپنا ایسے, تو کہا وہ میری امی جان نے مجھے جب ایسے پنگھوڑے کے ساتھ گہوارے کے ساتھ لپیٹ دیا, باندھ دیا, اور وہ میرے بازو کے اندر جب چبھنے لگی تو شاید میں نے چاہا کہ میں روؤں اور اپنی امی جان کو آگاہ کروں. اس سے پہلے کہ میں روتا چاند نے میرے سامنے رقص کر کے کہا روئیے گا نہیں ورنہ آسمان کو زمین پر پلٹ دیا جائے گا. اللہ. اور پھر اچھا جیسے انہوں نے کہا نا کہ آسمان کو کہیں زمین پر پلٹ نہ دیا جائے, تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حیران ہو کر اپنے ہاتھوں پہ ہاتھ تالی مار کر کہا یا رسول اللہ کیا آپ جب 40 دن کے تھے تب بھی آپ اس آواز کو سن رہے تھے؟ تو آقا دو عالم نے مسکرا کے کہا چچا اس سے اگلی بات بھی سنا دیتا ہوں. انہوں نے کہا آقا اس سے اگلی بات بھی کوئی؟ ہاں اس سے اگلی بات بھی ہے. یا رسول اللہ وہ کیا؟ تو میرے آقا نے اپنی بائیں کلائی پہ ہاتھ رکھا اور کہا ادھر. جب میری امی جان نے وہ لپیٹا کپڑا اور وہ مجھے جب چبھنے لگا تو میں نے چاہا کہ میں روؤں, تو چاند نے رقص کر کے اپنی زبان میں مجھے کہا اے محبوب روئیے گا نہیں, اگر آپ کی آنکھ سے نکلا غم کی وجہ سے آنسو زمین پر گرا تو زمین سے کبھی کوئی دانہ اور سبزہ نہیں اگ سکے گا. تو اے چچا میں امت پر شفقت کی خاطر خاموش ہو رہا. اس میں دو اشارے تھے, امت پر شفقت کی خاطر. میرے خاموش دوستو, اب کاش میں یہاں رک جاتا اور بہت سارا وقت ہوتا تو میں یہاں بہت ساری باتیں آپ کے سامنے بیان کرتا. کہا امت پر شفقت کی خاطر. یہ حضور تب کی بات کر رہے ہیں جب 40 دن عمر مبارک تھی, اور یہ تو 40 سال عمر ہو گئی. پھر قرآن اترا اور پھر سورہ توبہ اتری اور پھر خالق کائنات نے کہا تھا لقد جاکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم. میرا وہ رسول تمہارے پاس آ گیا ہے, تمہارا مشقت میں پڑنا اس پہ گراں گزرتا ہے. تم مشقت میں پڑو, تم کسی تکلیف میں مبتلا ہو جاؤ, میرے حبیب پہ گراں گزرتا ہے. 40 سال بعد قرآن کی جو آیت اتری ہے, آمینہ کا لال تو 40 دن کی عمر میں اسے امت کو بتا رہا ہے, چچا جان کو بتا رہا ہے. بات مشکل نہ ہو پھر ہم واپس پلٹ چلتے ہیں. حضرت عباس نے جب سنا تو پھر تالی بجا کے کہا یا رسول اللہ اے میرے آقا, واہ واہ, کیا آپ 40 دن کی عمر میں اس آواز کو بھی سن رہے تھے, اور امت کا بھی پتا تھا, اور امت کے اس پہ شفقت کا بھی پتا تھا, اور اس کے حل کا بھی پتا تھا. میری سرکار نے جلال بھری آواز میں کہا اے چچا جان اگر آپ چاہو تو میں اسے اگلی بات بھی بتا دوں. حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا یا رسول اللہ اس سے بھی آگے, ہاں اس سے بھی آگے وہ یہ ہے. اب آپ مل کے ذرا مجھے بول کر جواب دیں گے تو میں سمجھوں گا میری بات ٹھیک پہنچ رہی ہے آپ تک. میری سرکار نے کہا اس اللہ کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں مجھ محمد کی جان ہے, جس نے مجھے نبی بنا کر مبعوث کیا, جب چاند اور سورج غروب کرتے وقت اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتے تھے اور سجدہ کرتے ہوئے تسبیح پڑھتے تھے, میں اس تسبیح کی آواز اپنی امی جان کے شکم انور میں سنا کرتا تھا. جزاک اللہ.
جزاک اللہ۔ اب پھر حضرت عباس اتنا راضی ہوئے، بے ساختہ جیسے آپ نعرہ لگاتے ہو، نعرے کا جواب دیتے ہو، بے ساختہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پہ اللہ کا شکر جاری ہوا اور کہتے ہیں یا رسول اللہ، جب آپ امی جان کے شکم انور میں تھے تب بھی سنتے تھے۔ حضرت میری سرکار نے مسکرا کے کہا چچا جان اگر آپ چاہو تو میں اسے اگلی بات بھی سنا سکتا۔ میرے حضرت عباس نے جب سنا اس سے آگے کی تو میرے آقا نے کہا سنو چچا جان، اے حضرت عباس چچا جان سنیے، اور اس اللہ کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں مجھ محمد کی جان ہے، جب اللہ کی تقدیر لکھنے والا قلم لوح محفوظ پہ چلا کرتا تھا، لوح محفوظ پر چلنے والے قلم قدرت کی آواز میں اپنی امی جان کے پیٹ میں سنا کرتا تھا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر خوشی کے ساتھ نعرہ لگایا یا رسول اللہ، کیا لوح محفوظ پر چلنے کی آواز اس قلم کی، لوح قلم کی آواز؟ میری سرکار نے مسکرا کے کہا چچا چاہو تو میں سے اگلی بات بھی سنا دیتا۔ محبت سے کہیے نا۔ کہا چچا جان اس کائنات میں 1.25 لاکھ نبی دنیا میں تشریف لائے ہیں، 1.25 لاکھ انبیاء دنیا میں آئے، میری جانب دیکھیے محبت کے ساتھ۔ کہا چچا 1.25 لاکھ نبی دنیا میں آئے ہیں، صرف ایک نبی ایسا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جس نے پیدا ہوتے ہی جب ان کی امی جان اپنے ہاتھوں پہ اٹھا کے تو واپس بیت المقدس میں لائیں اور یہودیوں کے سامنے لائیں، اور یہودیوں نے کہا اے مریم ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، تیری ماں بھی نیک تھی، تیرا باپ بھی نیک تھا، تیری ماں بھی بری نہیں تھی، تیرا باپ بھی بدکار نہیں تھا، تو بچہ کہاں سے لے آئی؟ جب زمانے نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امی جان پر اعتراض کیا تو اس اعتراض کو مٹانے کے لیے 1.25 لاکھ نبیوں میں سے ایک نبی تھا عیسیٰ، جس نے امی جان کی گود میں کہا انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، کتاب لے کے آیا ہوں، میں اللہ کے نبی بن کے آیا ہوں۔ حضرت عباس بڑے انہماک کے ساتھ سن رہے ہیں کہ حضور کیا فرمانا چاہتے ہیں۔ کہا چچا جان 1.25 لاکھ نبی دنیا میں آئے ہیں، ہر نبی نے دنیا میں آ کے سوائے عیسیٰ علیہ السلام کے کہ انہوں نے مجبوراً امی جان پر سے وہ لگی ہوئی تہمت ہٹانے کے لیے امی جان کی گود میں کہا میں نبی ہوں، باقی جتنے نبی دنیا میں آئے وہ اپنی نبوت کا اعلان تب کرتے تھے جب ان کی عمر 40 سال ہو جاتی تھی، سوائے آپ کے اس بھتیجے کے جب آدم ابھی مٹی اور پانی میں تھے، میں تب بھی اللہ کا نبی تھا۔ جیتے رہیے، بس اتنا ہی کافی ہے۔ ذرا مل کے آواز دیجئے گا میرے ساتھ، نعرہ رسالت۔ میری سرکار کے نام کا نعرہ ہمارے ایمان کو تازہ کر دیتا ہے۔ محبت کے ساتھ بات کو مکمل کرنا چاہتا ہوں اور بات اختتام کی طرف لانا چاہتا ہوں، متوجہ ہو جائیے۔ جب انہوں نے سنا جب حضرت آدم علیہ السلام مٹی اور پانی میں تھے میں نبی تھا، میں تب بھی نبی، تو حضرت عباس رضی اللہ تعالی جو حضور کے چچا جان ہیں وہ اور زیادہ راضی ہوئے اور زیادہ خوش ہوئے۔ تو میری سرکار نے جب دیکھا کہ میرا ذکر سن کر، میری شان سن کر میرے چچا کے چہرے پر کیسے مسکراہٹ پھیل رہی ہے، حضور کا ذکر سن کے چہروں پہ مسکراہٹ آ جانا، یہی تو ایمان کی علامت ہے۔ اور آخری جملہ میری سرکار نے کہا چچا اسے اگلی بات بھی بتلا دوں؟ لو آپ کو بھی لطف بھی آئے گا اور ایک مسئلہ بھی آپ حضرات کے علم میں آ جائے گا۔ میری سرکار نے کہا چچا جس رات میں دنیا میں بھیجا گیا، یعنی میلاد کی رات، 11 اور 12 کی درمیانی رات،
لیلۃ المیلاد. کہا چچا جان اس رات، بات بڑی قابل توجہ ہے، آپ توجہ میری جانب مبذول رکھیے گا. کہا چچا جان اللہ تعالیٰ نے 7 آسمانوں پر 7 پہاڑ بنائے. میں جملہ پھر دہرانے لگا ہوں. چچا جان 7 آسمانوں پر 7 پہاڑ بنائے. کس رات؟ لیلۃ المیلاد، حضور کی آمد کی رات. آسمانوں پر پہاڑ بنائے. حاجی صاحب پہنچ گئے اس منزل کو. کیا خیال ہے؟ آسمانوں پر اللہ نے پہاڑ بنائے. اگر میلاد کی رات آسمانوں پر اللہ پہاڑ بنا سکتا ہے تو میلاد کی رات ہمارے بچے پہاڑیاں کیوں نہیں بنا سکتے؟ ہاں یہ میں کتاب کی بات آپ کو سنا رہا ہوں، کتابی بات کر رہا ہوں. میری سرکار نے کہا میلاد کی رات اللہ نے 7 آسمانوں پر 7 پہاڑ بنائے اور ہر پہاڑ پر اتنے فرشتے متعین کیے جن کی تعداد صرف رب جانتا. ہر پہاڑ پر فرشتوں کو اللہ نے، اب وہ کتنے بڑے پہاڑ ہیں کہ جن پر اتنے فرشتے ہیں کہ جن کی تعداد صرف رب جانتا ہے، صرف خدا جانتا ہے. ان فرشتوں کی تعداد کتنی ہے؟ فرمایا وہ 7 پہاڑ، ہر پہاڑ پر اتنے فرشتے متعین کیے، کھڑے کیے جن کی تعداد سوائے رب کے کوئی نہیں جانتا. اور اس دن سے لے کے یعنی لیلۃ المیلاد سے لے کے میرے حضور نے کہا اب تک اور اب سے قیامت تک ان فرشتوں کو حکم ہے کہ تم ہمہ وقت 24 گھنٹے ہر لمحہ، ہر وقت، ہر لحظہ اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، سبحان اللہ پڑھ رہے ہیں، الحمدللہ پڑھ رہے ہیں، اللہ اکبر کہہ رہے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم کہہ رہے ہیں، اللہ کی حمد بیان کر رہے ہیں. اور میرے آقا نے کہا اللہ نے ان فرشتوں کو حکم دیا ہے تم نے رکنا نہیں، ہر وقت تسبیح پڑھتے رہنا ہے، پڑھتے رہنا ہے، پڑھتے رہنا ہے. اور قیامت کے دن تمہاری تسبیح کا ثواب ان لوگوں کو ملے گا، ان حضور کے امتیوں کو ملے گا جن امتیوں کے سامنے جب بھی میرے محبوب کا نام لیا جاتا تھا ان کی زبان پہ درود و سلام جاری ہو جایا کرتا ہے. بولیے بولیے محبت سے جواب دیجئے. جزاک اللہ اکبر کبیرہ. اور میرا خیال ہے اب بات کو مکمل کریں. اور حضور کی امی جان سیدہ آمنہ سوچ رہی تھیں کہ نام کون رکھے گا. کہا وہ اور بچے ہیں جن کا نام رکھنے کے لیے دوسروں کو تردد کرنا پڑتا ہے، ہم نے لکھ دیا ہے. اور کب کا لکھ دیا ہے؟ ہمارے ہاں پہلے بچہ ہوتا ہے، پھر نام رکھا جاتا ہے، پھر نام لکھا جاتا ہے. تو جب حضرت آدم نے پہلی آنکھ کھولی تب تو لکھا ہوا تھا، رکھا کب ہوگا؟ اللہ 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 اللہ. اب میرا خیال ہے یہ بیان کرنے کا وقت نہیں، مگر یہ جملے تو کہہ دیتا ہوں. اے سیدہ آپ سوچ رہی ہیں میرا بیٹا یتیم پیدا ہوگا تو یتیم کی ناز برداریاں کون کرے گا؟ جس کے ماں باپ دنیا سے چلے جائیں، جس کا باپ دنیا سے چلا جائے، جو بچہ یتیم ہو، اپنے خاندان میں رہتا ہو، کنبے میں رہتا ہو، قبیلے میں رہتا ہو اور جوائنٹ فیملی ہو، کہا اس کی تو ناز برداری کوئی نہیں کرے گا. وہ بچہ تو گویا اس کی تربیت میں یہ کمی رہ جائے گی کہ اس کی ناز برداریاں کون کرنے والا ہے. اس کی پرورش میں آنے کا وقت نہیں ہے کہ جس میں خود ذات واجب نے کہا کہ میں نے اپنے محمد کا نام اپنے نام محمود سے لیا.
علی کا نام کہاں سے لیا، فاطمہ کا نام کہاں سے لیا، حسن کا نام کہاں سے لیا، حسین کا نام کہاں سے لیا، وہ لمبی بات ہے، لیکن میں نے صرف اتنا عرض کرنا تھا کہ ہم وہ انسان ہیں کہ جن کا دنیا میں آنے سے پہلے کوئی ذکر نہیں کرتا، کیونکہ وہ لائق ذکر نہیں ہوتا۔ وہ دنیا میں آنے سے پہلے ایسی شکل میں ہوتا ہے کہ جس کا کوئی مہذب آدمی ذکر نہیں کرتا، اپنی زبان پر نہیں لاتا۔ اور آمینہ کا لال وہ ہے کہ جب دنیا میں آنا تو کیا، جب پہلا انسان آدم ابھی بن رہے تھے تو سرکار دو عالم کا نام اللہ نے عرشوں پہ لکھ رکھا تھا۔ تو بھائی ہم تو اسی دیوانگی کے ساتھ اپنے آقا کا ذکر کرنے والے ہیں۔ اور پھر میرا خیال ہے میں آپ کو ایک محبت بھری بات آگے سنا دیتا ہوں۔ سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا سوچ رہی تھی کہ ماں باپ سوچتے ہیں کھلونے کہاں سے لائیں گے، اور آواز قدرت آ رہی تھی، وہ اور بچے ہیں، وہ بشر ہیں، وہ مٹی کے بنے ہیں، جن کے کھلونے بھی مٹی کے ہوتے ہیں۔ تیرا بیٹا نور کا شہزادہ ہے، ہم اس کے لیے کھلونے بھی نوری لائیں گے، چاند اور تاروں کے کھلونے عطا فرمائیں گے۔ ہم اسے چاند تاروں کے کھلونے عطا فرمائیں گے۔ یہ ایک پوری حدیث شریف ہے جس کو حضرت علامہ امام عبد الرحمن صفوری نے نزہۃ المجالس میں لکھا ہے، اور پوری ایک حدیث ہے یہ چاند تاروں کے کھلونے والی۔ اگر چلو میرے خیال ہے میں آج پھر یہی آپ کو یہ حدیث ہی سنائے دیتے ہیں، پھر آگے یہ پوری حدیث شریف ہے۔ اور حضرت رسول پاک کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اور میں نے کتاب کا نام بھی لیا نزہۃ المجالس، لکھنے والے حضرت علامہ امام عبد الرحمن صفوری۔ یہ شیعوں کی کتاب نہیں، یہ سنیوں کی کتاب ہے۔ یہ شیعوں کا امام نہیں ہے، یہ سنی کا امام ہے، اور 600 سال سے پڑھی جا رہی ہے یہ کتاب۔ اور وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، آپ کے چچا جان حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے سامنے بیٹھے، اور بنظر تعمق دیکھا۔ بنظر تعمق کا معنی ہوتا ہے غور سے کسی چیز کی طرف دیکھنا۔ جب حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے، حضور کے چچا جان نے جب بڑے غور کے ساتھ رسول پاک کی طرف دیکھا، اور آمنہ کے لال نے اپنے چچا جان کی طرف دیکھا، اور اپنے چچا کی نگاہوں اور آنکھوں کو دیکھا، اور اس غور فکر کرنے والی نگاہ کو دیکھا، تو میری سرکار نے مسکرا کے کہا، چچا مجھے یوں لگتا ہے جیسے آپ کوئی بات پوچھنا چاہتے ہیں، آپ کے من میں کوئی سوال ہے جو آپ کرنا چاہتے ہیں۔ اب سوئے تو نہیں ہو ابھی نا؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے چچا جان ہیں، کہتے ہیں نعم یا رسول اللہ۔ نہیں، یہ نہیں کہا بھتیجے، کہاں آپ گئے ہوئے تھے، یہ نہیں کہا بیٹے، یہ نہیں کہا بھتیجے، یا رسول اللہ۔ ہیں پھر دوبارہ یہی فکرہ کہوں، کہا یا رسول اللہ۔ ارے ان کے تو رشتے دار چچا تھے، باپ کے بھائی تھے، اور حضور ان کے بیٹوں کی جگہ بنتے ہیں۔ ارے ان کے رشتے داریوں کے ساتھ یاد نہیں کرتے تھے، تو نے یار کیسے بنا دیا رسول پاک کا کسی کو؟ آپ نے صحابہ اکرام کو رسول پاک کا یار بنا دیا، ان کے تو رشتے داریوں سے یاد نہیں کرتے تھے۔ چچا آپ کوئی بات پوچھنا چاہتے ہو؟ وہ ہاتھ باندھ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ایک سوال ہے میرے من میں، اگر اجازت ہو تو میں پیش کروں؟ پوچھئے۔ کہا جب آپ کی عمر 40 دن تھی اور بی بی حلیمہ آئی ہوئی تھی دودھ پلانے کے لیے، لے جانے کے لیے، اور میں دیکھ رہا تھا آپ پنگوڑے میں تھے، اور میں دیکھ رہا تھا رات کا وقت تھا، اور آپ آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے، اور میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا چاند آپ سے باتیں کر رہا تھا۔ اللہ اب یہ اگر سمجھ رہے ہو تو محبت کے ساتھ اپنے آقا کا ذکر سنو۔ یہ حضور کے چچا جان کہہ رہے ہیں، اور حضور سے کہہ رہے ہیں،
اور آگے اور ساتھ کہتے ہیں ایسی لغت میں بات کر رہا تھا جسے میں نہیں جانتا تھا، مگر میں اتنا جانتا ہوں وہ کچھ کہہ رہا تھا اور آپ جواب بھی دے رہے تھے۔ جب انہوں نے سوال کیا تو میری سرکار نے کہا عرب کے رواج کے مطابق میری امی جان نے میرا ہاتھ پنگھوڑے کے ساتھ وہ ایک رسی کے ساتھ بچوں کو، پہلے اب بھی پٹھان یا عرب بچوں کو ایسے سیدھا رکھ کے کپڑے کے ساتھ باندھ دیتے ہیں، کلچر ہوتا ہے اپنا اپنا ایسے، تو کہا وہ میری امی جان نے مجھے جب ایسے پنگھوڑے کے ساتھ گہوارے کے ساتھ لپیٹ دیا، باندھ دیا، اور وہ میرے بازو کے اندر جب چبھنے لگی تو شاید میں نے چاہا کہ میں روؤں اور اپنی امی جان کو آگاہ کروں، اس سے پہلے کہ میں روتا چاند نے میرے سامنے رقص کر کے کہا روئیے گا نہیں ورنہ آسمان کو زمین پر پلٹ دیا جائے گا۔ اللہ، اور پھر اچھا جیسے انہوں نے کہا نا کہ آسمان کو کہیں زمین پر پلٹ نہ دیا جائے، تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حیران ہو کر اپنے ہاتھوں پہ ہاتھ تالی مارتے کہا یا رسول اللہ کیا آپ جب 40 دن کے تھے تب بھی آپ اس آواز کو سن رہے تھے؟ تو آقا دو عالم نے مسکرا کے کہا چچا اس سے اگلی بات بھی سنا دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا آقا اس سے اگلی بات بھی کوئی؟ ہاں اس سے اگلی بات بھی ہے۔ یا رسول اللہ وہ کیا؟ تو میرے آقا نے اپنی بائیں کلائی پہ ہاتھ رکھا اور کہا ادھر جب میری امی جان نے وہ لپیٹا کپڑا اور وہ مجھے جب چبھنے لگا تو میں نے چاہا کہ میں روؤں، تو چاند نے رقص کر کے اپنی زبان میں مجھے کہا اے محبوب روئیے گا نہیں، اگر آپ کی آنکھ سے نکلا غم کی وجہ سے آنسو زمین پر گرا تو زمین سے کبھی کوئی دانہ اور سبزہ نہیں اگ سکے گا، تو اے چچا میں امت پر شفقت کی خاطر خاموش ہو رہا۔ اس میں دو اشارے تھے، امت پر شفقت کی خاطر۔ میرے خاموش دوستو، اب کاش میں یہاں رک جاتا اور بہت سارا وقت ہوتا تو میں یہاں بہت ساری باتیں آپ کے سامنے بیان کرتا۔ کہا امت پر شفقت کی خاطر۔ یہ حضور تب کی بات کر رہے ہیں جب 40 دن عمر مبارک تھی، اور یہ تو 40 سال عمر ہو گئی۔ پھر قرآن اترا اور پھر سورہ توبہ اتری اور پھر خالق کائنات نے کہا تھا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ، میرا وہ رسول تمہارے پاس آ گیا ہے، تمہارا مشقت میں پڑنا اس پہ گراں گزرتا ہے۔ تم مشقت میں پڑو، تم کسی تکلیف میں مبتلا ہو جاؤ، میرے حبیب پہ گراں گزرتا ہے۔ 40 سال بعد قرآن کی جو آیت اتری ہے، آمینہ کا لال تو 40 دن کی عمر میں اسے امت کو بتا رہا ہے، چچا جان کو بتا رہا ہے۔ بات مشکل نہ ہو پھر ہم واپس پلٹ چلتے ہیں۔ حضرت عباس نے جب سنا تو پھر تالی بجا کے کہا یا رسول اللہ، اے میرے آقا، واہ واہ، کیا آپ 40 دن کی عمر میں اس آواز کو بھی سن رہے تھے، اور امت کا بھی پتا تھا، اور امت کے اس پہ شفقت کا بھی پتا تھا، اور اس کے حل کا بھی پتا تھا۔ میری سرکار نے جلال بھری آواز میں کہا اے چچا جان، اگر آپ چاہو تو میں اسے اگلی بات بھی بتا دوں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا یا رسول اللہ اس سے بھی آگے، ہاں اس سے بھی آگے وہ یہ ہے۔ اب آپ مل کے ذرا مجھے بول کر جواب دیں گے تو میں سمجھوں گا میری بات ٹھیک پہنچ رہی ہے آپ تک۔ میری سرکار نے کہا اس اللہ کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں مجھ محمد کی جان ہے، جس نے مجھے نبی بنا کر مبعوث کیا، جب چاند اور سورج غروب کرتے وقت اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتے تھے اور سجدہ کرتے ہوئے تسبیح پڑھتے تھے، میں اس تسبیح کی آواز اپنی امی جان کے شکم انور میں سنا کرتا تھا۔ جزاک اللہ۔ سارے بولو
مرحبا جزاک اللہ۔ اب پھر حضرت عباس اتنا راضی ہوئے، بے ساختہ جیسے آپ نعرہ لگاتے ہو، نعرے کا جواب دیتے ہو، بے ساختہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پہ اللہ کا شکر جاری ہوا، اور کہتے ہیں یا رسول اللہ جب آپ امی جان کے شکم انور میں تھے تب بھی سنتے تھے۔ حضرت میری سرکار نے مسکرا کے کہا چچا جان اگر آپ چاہو تو میں اسے اگلی بات بھی سنا سکتا۔ میرے حضرت عباس نے جب سنا اس سے آگے کی تو میرے آقا نے کہا سنو چچا جان، اے حضرت عباس چچا جان سنیے، اور اس اللہ کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں مجھ محمد کی جان ہے، جب اللہ کی تقدیر لکھنے والا قلم لوح محفوظ پہ چلا کرتا تھا، لوح محفوظ پر چلنے والے قلم قدرت کی آواز میں اپنی امی جان کے پیٹ میں سنا کرتا تھا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر خوشی کے ساتھ نعرہ لگایا یا رسول اللہ کیا لوح محفوظ پر چلنے کی آواز اس قلم کی، لوح قلم کی آواز؟ میری سرکار نے مسکرا کے کہا چچا چاہو تو میں سے اگلی بات بھی سنا دیتا۔ محبت سے کہیے نا۔ کہا چچا جان اس کائنات میں 1.25 لاکھ نبی دنیا میں تشریف لائے ہیں، 1.25 لاکھ انبیاء دنیا میں آئے، میری جانب دیکھیے محبت کے ساتھ۔ کہا چچا 1.25 لاکھ نبی دنیا میں آئے ہیں، صرف ایک نبی ایسا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس نے پیدا ہوتے ہی جب ان کی امی جان اپنے ہاتھوں پہ اٹھا کے تو واپس بیت المقدس میں لائیں اور یہودیوں کے سامنے لائیں، اور یہودیوں نے کہا اے مریم ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، تیری ماں بھی نیک تھی، تیرا باپ بھی نیک تھا، تیری ماں بھی بری نہیں تھی، تیرا باپ بھی بدکار نہیں تھا، تو بچہ کہاں سے لے آئی؟ جب زمانے نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امی جان پر اعتراض کیا تو اس اعتراض کو مٹانے کے لیے 1.25 لاکھ نبیوں میں سے ایک نبی تھا عیسیٰ، جس نے امی جان کی گود میں کہا انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، کتاب لے کے آیا ہوں، میں اللہ کے نبی بن کے آیا ہوں۔ حضرت عباس بڑے انہماک کے ساتھ سن رہے ہیں کہ حضور کیا فرمانا چاہتے ہیں۔ کہا چچا جان 1.25 لاکھ نبی دنیا میں آئے ہیں، ہر نبی نے دنیا میں آ کے سوائے عیسیٰ علیہ السلام کے کہ انہوں نے مجبوراً امی جان پر سے وہ لگی ہوئی تہمت ہٹانے کے لیے امی جان کی گود میں کہا میں نبی ہوں، باقی جتنے نبی دنیا میں آئے وہ اپنی نبوت کا اعلان تب کرتے تھے جب ان کی عمر 40 سال ہو جاتی تھی، سوائے آپ کے اس بھتیجے کے جب آدم ابھی مٹی اور پانی میں تھے، میں تب بھی اللہ کا نبی تھا۔ جیتے رہیے، بس اتنا ہی کافی ہے۔ ذرا مل کے آواز دیجئے گا میرے ساتھ، نعرہ رسالت۔ میری سرکار کے نام کا نعرہ ہمارے ایمان کو تازہ کر دیتا ہے۔ محبت کے ساتھ بات مکمل کرنا چاہتا ہوں اور بات اختتام کی طرف لانا چاہتا ہوں، متوجہ ہو جائیے۔ جب انہوں نے سنا جب حضرت آدم علیہ السلام مٹی اور پانی میں تھے میں نبی تھا، میں تب بھی نبی، تو حضرت عباس رضی اللہ تعالی جو حضور کے چچا جان ہیں وہ اور زیادہ راضی ہوئے اور زیادہ خوش ہوئے۔ تو میری سرکار نے جب دیکھا کہ میرا ذکر سن کر، میری شان سن کر میرے چچا کے چہرے پر کیسے مسکراہٹ پھیل رہی ہے، حضور کا ذکر سن کے چہروں پہ مسکراہٹ آ جانا یہی تو ایمان کی علامت ہے۔ اور آخری جملہ میری سرکار نے کہا چچا اس سے اگلی بات بھی بتلا دوں؟ لو آپ کو بھی لطف بھی آئے گا اور ایک مسئلہ بھی آپ حضرات کے علم میں آ جائے گا۔ میری سرکار نے کہا چچا جس رات میں دنیا میں بھیجا گیا یعنی میلاد کی رات،
11 اور 12 کی درمیانی رات، لیلۃ المیلاد۔ کہا چچا جان اس رات، بات بڑی قابل توجہ ہے، آپ توجہ میری جانب مبذول رکھیے گا۔ کہا چچا جان اللہ تعالیٰ نے 7 آسمانوں پر 7 پہاڑ بنائے۔ میں جملہ پھر دہرانے لگا ہوں، چچا جان 7 آسمانوں پر 7 پہاڑ بنائے۔ کس رات؟ لیلۃ المیلاد، حضور کی آمد کی رات، آسمانوں پر پہاڑ بنائے۔ حاجی صاحب پہنچ گئے اس منزل کو۔ کیا خیال ہے؟ آسمانوں پر اللہ نے پہاڑ بنائے۔ اگر میلاد کی رات آسمانوں پر اللہ پہاڑ بنا سکتا ہے تو میلاد کی رات ہمارے بچے پہاڑیاں کیوں نہیں بنا سکتے؟ ہاں یہ میں کتاب کی بات آپ کو سنا رہا ہوں، کتابی بات کر رہا ہوں۔ میری سرکار نے کہا میلاد کی رات اللہ نے 7 آسمانوں پر 7 پہاڑ بنائے، اور ہر پہاڑ پر اتنے فرشتے متعین کیے جن کی تعداد صرف رب جانتا۔ ہر پہاڑ پر فرشتوں کو اللہ نے، اب وہ کتنے بڑے پہاڑ ہیں کہ جن پر اتنے فرشتے ہیں کہ جن کی تعداد صرف رب جانتا ہے، صرف خدا جانتا ہے ان فرشتوں کی تعداد کتنی ہے۔ فرمایا وہ 7 پہاڑ، ہر پہاڑ پر اتنے فرشتے متعین کیے، کھڑے کیے جن کی تعداد سوائے رب کے کوئی نہیں جانتا۔ اور اس دن سے لے کے یعنی لیلۃ المیلاد سے لے کے میرے حضور نے کہا اب تک اور اب سے قیامت تک ان فرشتوں کو حکم ہے کہ تم ہمہ وقت 24 گھنٹے، ہر لمحہ، ہر وقت، ہر لحظہ اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، سبحان اللہ پڑھ رہے ہیں، الحمدللہ پڑھ رہے ہیں، اللہ اکبر کہہ رہے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم کہہ رہے ہیں، اللہ کی حمد بیان کر رہے ہیں۔ اور میرے آقا نے کہا اللہ نے ان فرشتوں کو حکم دیا ہے تم نے رکنا نہیں، ہر وقت تسبیح پڑھتے رہنا ہے، پڑھتے رہنا ہے، پڑھتے رہنا ہے، اور قیامت کے دن تمہاری تسبیح کا ثواب ان لوگوں کو ملے گا، ان حضور کے امتیوں کو ملے گا جن امتیوں کے سامنے جب بھی میرے محبوب کا نام لیا جاتا تھا ان کی زبان پہ درود و سلام جاری ہو جایا کرتا تھا۔ بولیے بولیے محبت سے جواب دیجئے۔ جزاک اللہ اکبر کبیرہ۔ اور میرا خیال ہے اب بات کو مکمل کریں۔ اور حضور کی امی جان سیدہ آمنہ سوچ رہی تھیں کہ نام کون رکھے گا؟ کہا وہ اور بچے ہیں جن کا نام رکھنے کے لیے دوسروں کو تردد کرنا پڑتا ہے، ہم نے لکھ دیا ہے۔ اور کب کا لکھ دیا ہے؟ ہمارے ہاں پہلے بچہ ہوتا ہے، پھر نام رکھا جاتا ہے، پھر نام لکھا جاتا ہے۔ تو جب حضرت آدم نے پہلی آنکھ کھولی تب تو لکھا ہوا تھا، رکھا کب ہوگا؟ اللہ 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 اللہ۔ اب میرا خیال ہے یہ بیان کرنے کا وقت نہیں، مگر یہ جملے تو کہہ دیتا ہوں۔ اے سیدہ، آپ سوچ رہی ہیں میرا بیٹا یتیم پیدا ہوگا تو یتیم کی ناز برداریاں کون کرے گا؟ جس کے ماں باپ دنیا سے چلے جائیں، جس کا باپ دنیا سے چلا جائے، جو بچہ یتیم ہو، اپنے خاندان میں رہتا ہو، کنبے میں رہتا ہو، قبیلے میں رہتا ہو اور جوائنٹ فیملی ہو، کہا اس کی تو ناز برداری کوئی نہیں کرے گا۔ وہ بچہ تو گویا اس کی تربیت میں یہ کمی رہ جائے گی کہ اس کی ناز برداریاں کون کرنے والا ہے؟ ناز برداریاں کون کرے گا؟ کیا آپ حضرات جاگ رہے ہو؟ سیدہ آمنہ سوچ رہی تھی
میرے بیٹے کی ناز برداریاں کون کرے گا؟ اور آواز قدرت آ رہی تھی، اے سیدہ آمنہ آپ کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ میرے بیٹے کی ناز برداریاں کون کرے گا، ہم کریں گے، اور اس شان سے ناز برداریاں کریں گے۔ اگر تیرا بیٹا نماز پڑھتے پڑھتے بیت المقدس سے قبلے کی طرف منہ کر دے گا، ہم تیرے بیٹے کی ناز برداری کرنے کے لیے قبلہ بھی بدل دیں گے جدھر تیرے بیٹے کی نگاہ ہوگی۔ یہ ہے میرے حضور کی ناز برداری۔ ایک نکتہ سناؤں تو یاد رکھ لو گے۔ بیت المقدس تھا ادھر، مثال کے طور پر چلو یہاں بیٹھے ادھر، ٹھیک ہے، ادھر، اور بیت المقدس ہو یا یہ قبلہ ہو، کعبہ جسے کہتے ہیں، اس کعبہ کو قبلہ بنانے والی چیز کون سی ہے؟ یہ تو اینٹوں کا، گارے کا، مٹی کا، پتھروں کا بنا ہوا کمرہ ہے نا۔ اس کے اوپر سے جب غلاف اتارتے ہیں تو نیچے ہم دیکھتے ہیں دیواریں نظر آتی ہیں، ٹھیک ہے، اینٹوں کا، یہ بڑے بڑے پتھروں کا بنا ہوا ایک کمرہ ہے جسے کعبہ کہتے ہیں۔ اس کعبے کو قبلہ کون بنا رہا ہے؟ یہ لائق سجدہ کیسے ہوا کہ ادھر سجدہ کرو تو وہ اللہ کو ہے؟ بولیے نا، کہ ادھر سجدہ کرو تو سمجھو یہ سجدہ میرا اللہ کو ہے۔ اللہ تو ہر جگہ، کوئی جگہ اللہ کے نور سے خالی نہیں ہے، ادھر سجدہ کرو تو وہ اللہ کو ہے۔ یہ اس کعبے کو قبلہ کون بنا رہا ہے؟ تو پہلے بھی بس توجہ کے ساتھ دو باتیں سن لو۔ اس سے پہلے بیت المقدس تھا قبلہ، سجدے ادھر ہوتے تھے، پہلے اسے قبلہ بنا رہا تھا کوئی، پھر اس کو بنا دیا۔ وہ کون تھا جو عمارتوں کو، مٹی اور گارے کے اور پتھر کے بنے ہوئے کمرے کو قبلہ بنانے کا شرف جو مل رہا ہے، اسے قبلہ کون بنا رہا تھا؟ تو یاد رکھیے گا، یہ اینٹوں اور پتھروں کا بنا ہوا کمرہ ہے، جو چیز اسے قبلہ بنا رہی ہے وہ ہیں ہما وقت اللہ کی بارگاہ سے انوار و تجلیات برس رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے جلال کے ایسے انوار و تجلیات ہما وقت نازل ہو رہے ہیں، وہ جو انوار الہیہ کا نزول ہے وہ اس کعبے کو قبلہ بنا رہے ہیں۔ پھر دوسری بار کہنے لگا ہوں، وہ جو انوار الہیہ کا نزول تھا وہ اسے قبلہ بنا رہے ہیں، مگر اس سے پہلے بیت المقدس قبلہ تھا۔ انوار و تجلیات الہیہ اس میں اتر رہے تھے، وہ قبلہ تھا۔ 70,000 نبی ادھر منہ کر کے سجدہ کرتے رہے، 70,000 نبیوں کا قبلہ تھا۔ نبی بھی، رسول بھی، امتیں بھی ہزاروں سال تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے، سجدے کر رہے تھے، وہ قبلہ تھا، اسے قبلہ بنا رکھا تھا اللہ کے انوار و تجلیات نے۔ اور آمینہ کا لال بھی ادھر منہ کر کے نماز پڑھ رہا تھا کیونکہ وہ قبلہ تھا۔ اور جب 2 رکعتیں ہو گئی آقا نے رخ پھیر لیا، حضور نے رخ پھیر لیا اور کعبے کی طرف کر لیا۔ وہ جو انوار الہیہ اتر رہے تھے بیت المقدس پر، جیسے ہی حضور نے رخ پھیرا، اللہ کے انوار کے جو نازل ہو رہے تھے انہوں نے بھی رخ پھیر لیا۔ اور حضور جو بیت المقدس تھے کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے، 2 سجدے کر چکے تھے، اور حضور پھرتے 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 کعبہ کی طرف، یعنی اس قبلے کی طرف حضور کا چہرہ ہوا۔ ابھی یہ کعبہ تھا، قبلہ نہیں بنا تھا۔ قبلہ تب بنے گا جب وہ انوار الہیہ جو اتر کر قبلہ بناتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها۔ میری سرکار نے 2 رکعتیں پڑھ لی اور پھر چہرہ آسمان کی طرف اٹھا دیا۔
تبدیلی قبلہ کے ارادے سے جب چہرہ آسمان کی طرف کیا، آواز قدرت آئی، اے میرے محبوب ہم تیرا چہرہ دیکھ رہے ہیں جو ہماری طرف اٹھ رہا ہے، لے انوار ہم نے روک دیے، اب تو پھیرتا جا، پہلے تیرا چہرہ ہوگا پھر ہم اسے قبلہ بنا دیں گے۔ اب سمجھ آئی ہے نگاہ، ہم کیوں کہتے ہیں نگاہ یا رسول اللہ نگاہ، ہم کیوں کہتے ہیں نگاہ یا رسول اللہ نگاہ، یا رسول اللہ انظر حالنا، آقا ہم پہ نظر کرم کیجئے، کیوں؟ اس لیے کہ اگر حضور کی نظر ہٹ جائے اللہ کی رحمت ہٹ جاتی ہے، حضور کی نظر ہو جائے اللہ کی رحمتیں بھی آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو آواز آ رہی تھی، اے سیدہ آمینہ آپ اس پر فکر مند نہ ہو کہ میرا بیٹا اگر یتیم پیدا ہوگا تو اس کی ناز برداریاں کون کرے گا؟ ہم ناز برداریاں کریں گے۔ یہ جو بیت المقدس سے بدل کر کعبے کا قبلہ بن جانا ہے، یہ سرکار دو عالم کی ناز برداری ہے۔ اللہ اللہ، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ بس صاحبان محترم اب دیر ہو رہی ہے، انہی الفاظ پہ انشاءاللہ مولاي صل وسلم دائما أبدا على